بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال 50 سال تک تو لوگ اب کہتا ہے میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں، اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ 50 سال کے بعد کتنے دن باقی ہیں؟ پھر اس میں بھی کتنی بیماریوں نے حملہ کرنا ہے، شوگر کہاں سے آئے گی، بلڈ پریشر کہاں سے آ رہا ہے، ہارٹ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے، اور ایسی خوفناک بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو میں اور آپ اپنی ذرا بے بسی دیکھیں کہ عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اچھا گھر بنانے میں، اچھی گاڑی لینے میں، اچھا کاروبار بنانے میں، اور جب ان سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے موت سر پہ کھڑی ہوتی، بیماریاں سر پہ کھڑی ہوتی۔ کسی کا باپ اس کے لیے حکومت بھی چھوڑ کے چلا گیا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، اس کی بھی کتنی بے بسی ہے کہ صرف 60-70 سال زندگی کے ہیں۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے، وہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں نے زندگی گزار دی ملک فتح کرتے ہوئے، اب جب میری حکومت قائم ہوئی ہے تو پیچھے عمر تھوڑی رہے گی، تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ کوئی مجھے نسخہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ تو چائنا کے ایک طبیب نے کہا عمر تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے اچھی گزر جائے، اس کے ہم کئی طریقے بتا سکتے۔ تو بھائیو، کوئی اگر تخت شاہی پر بھی بیٹھا ہے پیدا ہوتے ہی اکبر کی طرح 12 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھ گیا، اور 59 سال کی عمر میں موت آ گئی، 60 سال بھی پورے نہ ہوئے۔ شیر شاہ سوری کی ایک بات سناتا ہوں جو ہر انسان کے لیے بڑی عبرت کی بات۔ اس نے دلی کو فتح کیا، اس کی عمر تھی 60 سال، تو کہنے لگا افسوس ہے میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ افسوس ہے میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا، اور 66 سال کی عمر میں اس کو موت آ گئی۔ ایک جنگ میں، کالنجر ایک جگہ ہے، اس کی جنگ میں اسے گولہ لگا اور اس سے اس کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ایک بڑی عجب بے بسی ہے انسان کی کہ اندر خواہشات لیے پھرتا ہے بے شمار، اور اگر ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اتنی تھوڑی زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایک امتحان، اگر ہمیں خواہشات سے خالی پیدا کرتا تو ہمارا امتحان کوئی نہیں تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میرے بندے، تیرے اندر ایک برائی کا جہان بھی آباد ہے اور اچھائی کا جہان بھی آباد ہے، اچھا بھی کرنے کی طاقت ہے اور برا کرنے کی بھی طاقت ہے۔ اس زبان سے سچ بولو، جھوٹ بولو، چلے گی۔ ان آنکھوں سے بے حیا ہو جاؤ یا حیا والے ہو جاؤ، آنکھ دیکھے گی۔ ان کانوں سے گانے سنو، قرآن سنو، کان سنے گا۔ اس ہاتھ سے ظلم کرو یا انصاف کرو، یہ ہاتھ حرکت کرے گا۔ منہ میں حرام لقمہ ڈالو، رشوت کے پیسے کا یا کسی بھی حرام راستے کے پیسے کا لقمہ ڈالو یا حلال لقمہ ڈالو، دانت اسے چبائیں گے اور حلق اسے معدے کی نالی اس سے نیچے لے جائے گی، معدہ اسے کرش کرے گا، نظام چلے گا۔ نکاح کرو یا زنا کرو، طاقت چلے گی، اوپر ایک نظام چل رہا ہے۔ غیبت کرو یا محبت کے بول بولو، دونوں کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ شربت بھی سامنے ہے، شراب بھی سامنے ہے، کفر بھی سامنے ہے، اسلام بھی سامنے ہے، ظلم بھی ہے اور انصاف بھی ہے، یزید کے مثالیں بھی ہیں اور حسین جیسی قربانی دینے والے بھی ہیں، ظالم اور مظلوم بھی چلے گا، زنا اور نکاح بھی چلے گا، حلال و حرام بھی چلے گا، سچ اور جھوٹ بھی چلے گا، کفر اور اسلام بھی چلے گا، محبت اور نفرت بھی چلے گی، جنگ اور امن بھی چلے گا، صحت اور بیماری بھی چلے گی، بڑھاپا اور بیماری بھی۔ یہ دو مختلف رنگوں سے جہان میرے اللہ نے چلایا ہے اور سجایا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین،
پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی، پل صراط آئے گا، ہر چیز کو مہیا کیا جائے گا. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. اللہ تعالیٰ میں ترازو قائم کروں گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا کیا ہے تو یہ تول کے دکھا دوں گا، تیرے سامنے کر دوں. یہ دنیا نہیں ہے جو امتحان ہے، پیپر ہو رہا ہے. دنیا میں پیپر ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. یا میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ایران کے اور روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. میرے نبی کی اولاد کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور جانور نما انسان وہ تخت پر ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں کہ ہم فاتح ہیں. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. امتحان کے دن ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ. آج یہ نکھیڑا ہوگا. یاد ہے سب چلتا ہے. فرعون جیسوں نے سینکڑوں سال، فرعون کے خاندان نے 400 سال حکومت کی، دنیا تہہ کر دی. تیمور نے حکومت کرتا ہوا مر گیا. چنگیز خان نے دنیا ذبح کر دی، حکومت کرتا ہوا مر گیا. ہلاکوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا، حکومت کرتا ہوا مر گیا. امتحان ہے، فیصلے کا دن آگے ہے. تو بھائیو، اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک لین دین کیا ہے کہ اگر خواہشات پہ چلو گے تو زندگی کوئی نہیں. کیا کتنی پوری کرو گے، کہاں تک پوری کرو؟ زندگی تو ساتھ نہیں دیتی، موت پیچھے پیچھے بھاگی چلی یار. تو ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبدی انت ترید و انا ارید. میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے. ولا یکون الا ما ارید، اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا، یہ اللہ ہمارا ذہن بنا، ایک بنیاد بناتا ہے کہ دیکھو اس جہان میں سب کچھ اللہ کے قبضے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں سورج کو نکلنے نہ دوں، رات کو ٹلنے نہ دوں، تو تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جو پھر تمہیں دن دکھائے؟ چند دنوں میں تم سارے ٹھٹر کے مر جاؤ گے، فریز ہو جائے گا ساری دنیا کا ٹمپریچر. قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. مجھے بتلاؤ، اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات کو آنے نہ دوں، دن کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو پھر سورج کو جا کے مغرب میں چھپا دے اور رات کو لے آئے؟ اور اگر سورج کھڑا رہے تو چند دن میں ٹیمپریچر بڑھتے 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 ساری زمین میں آگ لگ جائے گی، اس سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ قرآن کی آیات سے، احادیث سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. قل اللہم مالک الملک، اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے. للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان عزیزا حکیما. تو لہٰذا اب اللہ کہتا ہے ایک کام کرو. کیا کرو؟ جو تم چاہتے ہو جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اور جو تمہارا رب چاہتا ہے جب چاہے پورا کر دے. تو تم کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. یہ 60-70 سال، چند صبحیں چند شامیں، اللہ کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا ہوں. فیصلہ بعد میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں.
فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جیسے نوکری کب چلتی ہے؟ جب مالک کی مانتے جاؤ. یہ کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو ٹھیک ہے جی، چھٹی کرو ٹھیک ہے جی، 7 بجے دفتر پہنچو ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی. اگر اڑی پھنسی کرو گے تو کہے گا جاؤ فارغ ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے صرف موت تک یہ کرو جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور جو کچھ میرا رب کہتا ہے کرو، اللہ کی قسم میرا نفع ہے، میرے لیے کہتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں. جن چیزوں سے روکتا ہے اللہ کی قسم مجھ سے کوئی نقصان نہیں، میرا نقصان ہے، ان کو کرنے میں میرا نقصان ہے. جو کچھ کہا کرو مجھے نفع پہنچانے کے لیے، جو کچھ کہا مت کرو مجھے نقصان سے بچانے کے لیے.